الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے بھائی بہن ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا تاجدار الانبیاء. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ دیکھیے کہ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، بیٹیاں یا بیٹے پیدا ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بھی موجود ہے، جس کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی یا بیٹا پیدا ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے. اور اس حوالے سے آپ تک معلومات پہنچانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی بیان کروں گا جو کہ شاید ہی آپ نے پہلے سنی ہو. یاد رکھیے گا کہ بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا، عطا کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. بانجھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نہیں دیتا. وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، ان کے ہاں نہ بیٹا پیدا ہوتا ہے نہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے. لیکن یہاں پر وہ ایک واقعہ بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کے دور میں ایک بانجھ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا اللہ جس کو چاہے جتنے چاہے عطا کر دے، یہ سارا کچھ اس کے اختیار میں ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے اذن پر مبنی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک اور خرابی دیکھی جاتی ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بدقسمتی سے خوشیوں کا اظہار نہیں کیا جاتا. بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اپنی عورتوں پر ناراض ہوتا ہے اور سسرال والے بھی ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی عورتوں کو، ایسی بیٹیوں کو ان کے سسرال والوں نے اور ان کے شوہروں نے چھوڑ دیا جن کو بیٹیاں ہوئیں. حالانکہ یہ سارے اللہ کے کام ہیں. وہ جس کے لیے جس کو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو اولاد سے نواز دیتا ہے. لیکن اگر انسان کے بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو پھر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور دونوں ہی ماں باپ کے پیار اور شفقت کے مستحق ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے بھائی بہنیں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت سے یا رحمت سے نہیں نوازا. اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو وہ یہ حسرت بھی کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ کاش انہیں اللہ تعالیٰ بیٹی ہی دے دے. باہر کیف یہاں پر ایک دعا ہے سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں. آپ بھی سارے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سبھی بہنوں کو، سبھی بیٹیوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے. آمین ثم آمین. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم لوگ لڑکے کی ولادت پر جس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور محلے بھر میں ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ بچی کی پیدائش پر اس کا 10واں حصہ بھی ہم خوشی کا اظہار نہیں کرتے. دنیاوی طور پر لڑکیوں سے والدین کو اور خاندان والوں کو بظاہر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کی پرورش پر، اور اس کے بعد ان کی شادیوں پر کثیر مال و دولت خرچ کرنا پڑتا ہے.
شاید اس لیے بعض نادان بیٹیوں کی ولادت ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور پیدا کرنے والے کو طرح طرح کے طعنے سننے کو ملتے ہیں، اور ایون کہ بہت ساری بیٹیوں کو طلاق بھی مل جاتی ہے۔ اور ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو منحوس بھی معاذ اللہ قرار دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، بچی کے پیدا ہونے پر شکوہ کرنا یا غصہ کرنا یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا۔ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو آپ نے جو بیٹی کو عزت دی وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور مفہوم کچھ یوں ہے: ان میں سے جب کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ بہت غصہ کرتے تھے، اور اسلام کے آنے سے پہلے یہ بدبخت بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یا اگر کوئی لڑکی بچ جاتی اور وہ بڑی ہوتی تو اس کو وہ عزت اور مقام نہ دیا جاتا جس کی وہ حقدار ہوتی۔ لیکن سبحان اللہ، اسلام پوری دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مذہب ہے، اور اسلام نے بیٹی کو عزت اور حیا کی چادر میں لپیٹ دیا اور اس کو وہ بلند مقام دیا جو کسی اور مذہب میں عورت ذات کو حاصل نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کرتا۔ ایک مرتبہ وہ مولا علی شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی طرح بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت علی مولا علی شیر خدا نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہو اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور جس کی آخرت اللہ تعالیٰ سنوارنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت فرمان ہے مولا علی شیر خدا کا۔ اور مزید فرمایا انہوں نے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے اور پھر وہ اس بیٹی کی اچھی تربیت کرے اور اس کی شادی کر کے اچھی طرح سے اسے رخصت کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹے کیسے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، ایک یہودی عالم آپ کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا، اور اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ تو میں نے کہا، تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے؟ یہودی نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی عالم بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ تو یہودی عالم نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ تو وہ یہودی عالم نے پوچھا اور کہنے لگا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلہ لے گی اور آسمان بھی
बदले जाएंगे तो लोग कहां मौजूद होंगे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पुल सिरात से जरा पहले अंधेरे में होंगे। उसके बाद तो फिर वो यहूदी आलम पूछने लगा कि जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होंगे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुकरा मुहाजिरीन। तो यहूदी ने पूछा, जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो इनको क्या पेश किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली के जिगर का जायद हिस्सा। फिर वो कहने लगे, उसके बाद उनका खाना क्या होगा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके लिए जन्नत में बैल को ज़िबा किया जाएगा और वो बैल इसके इत्राफ में चरा करता था। तो यहूदी आलम ने कहा कि जन्नतियों के खाने में इनका मशरूब क्या होगा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलसबील नामी चश्मे से इनको मशरूब दिया जाएगा। फिर वो यहूदी आलम कहने लगा, मैं आपसे एक चीज के बारे में पूछने आया हूं जिसे अहले जमीन में महज एक या दो आदमी जानते हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो क्या तुम्हें इससे फायदा होगा। तो फिर वो यहूदी आलम कहने लगा, मैं कान लगा कर सुनूंगा। और वो कहने लगा, मैं आपसे औलाद के बारे में पूछने आया हूं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का पानी सफेद होता है और औरत का पानी जर्द होता है। जब दोनों मिलते हैं तो अगर मर्द का मादा मनविया औरत के मादा मनविया पर गालिब आ जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से दोनों के यहाँ बेटा पैदा होता है। और जब औरत का मादा मनविया मर्द के मादा मनविया पर गालिब आ जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से दोनों के यहाँ बेटी पैदा होती है। ये तो एक वो कानून है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इल्म दिया, और एक वो कानून है जो सिर्फ मेरे अल्लाह ताला के लिए मखसूस है कि ये सही है, मेरा अल्लाह जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे। लेकिन हमारा कुरान क्या फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरा अल्लाह हर वो चीज पैदा करने पर या हर वो चीज करने पर कादिर है जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल हमारे लिए इस लिहाज से अहम है कि वो मेरे भाई बहन जो बेलादी की वजह से परेशान है और माज़अल्लाह अल्लाह ताला से मायूस है, तो वो कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को याद करें और अल्लाह ताला से दुनिया जहां की नेमतें हासिल करें। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो यहूदी ने कहा, आपने वाकई सही फरमाया और आप यकीनन नबी हैं। फिर वो पलटकर चला गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने मुझसे जिस चीज के बारे में सवाल किया इस वक्त तक मुझे इसमें किसी चीज का कुछ इल्म न था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे इसका इल्म अता कर दिया। तो ये देखिए कि ये है वो अनोखी हिकमत बेटा या बेटी के पैदा होने पर। और देखिए कि इस हदीस में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह को जिक्र करने के साथ साथ ये भी फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म हो, यानी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें ये सिखला रहे हैं कि जो अल्लाह चाहेगा वो ही पैदा होगा, और अगर अल्लाह ताला बेटा देना चाहते हैं तो बेटा ही पैदा होगा, और अगर अल्लाह ताला बेटी की पैदाइश चाहते हैं तो बेटी ही पैदा होगी। जिसके यहाँ जो भी पैदा हो, बेटा हो या बेटी हो, तो वो चाहे कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की कोशिश करे और कोशिश करे कि उनको नेक बनाए, उनको इस्लाम की तालीम दे। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद मुबारक है जिसमें मेरे आका ने ये फरमाया है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो कुछ चीजों का सवाब उसके मरने के बाद भी जारी रहता है। उनमें एक चीज नेक औलाद भी है। नेक औलाद अपने वालिदैन के मरने के बाद उनके लिए दुआए रहमत और दुआए मगफरत करती रहती है, और जिसकी वजह से फौतशुदा वालिदैन की माफी भी होती रहती है, और जन्नत में अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करता रहता है।
اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے اولاد کا مل جانا غنیمت سمجھے اور ان کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے۔ اور جن میاں بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ استغفار کی کثرت کرے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جو شخص استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور استغفار کرنے کی وجہ سے ہم اس کی مال اور اولاد کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں۔ اور پھر کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے جو عطا کر دینے پر قادر ہے۔ جو میرا بھائی بہن مایوس ہو تو اپنے ذہن میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی کو، پتھر کے پیچھے سے پیدا فرمایا۔ تو یہ ایسے معجزے ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں کو، سبھی بہنوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے نیک، صالح اور صحت مند تندرست اولاد عطا فرمائے۔ جو بیٹے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے عطا فرمائے، اور جو بیٹیاں چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بیٹیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔